بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھی رات کے وقت ایک انجانے سے درد کی وجہ سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی اور اب مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے ہمت کر کے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب سوئے ہوئے اپنے شوہر امجد کو جگایا۔ امجد، میری آواز درد کے مارے بڑی پھنسی پھنسی سی نکلی تھی، تاہم امجد فوراً اٹھ گئے۔ انہیں بھی دھیان تھا کیونکہ آج کل میں ہی میری ڈیلیوری متوقع تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ جس شدت سے مجھے درد ہو رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میرے ماتھے پر تکلیف کے آثار اور پسینے کو دیکھ کر امجد سمجھ گئے۔ تبھی کہنے لگے، حوصلہ رکھنا سکینہ، میں ابھی نورا دائی کو بلوا کر لاتا ہوں۔ امجد یہ کہتے ہوئے فوراً کمرے سے نکلے اور اپنی امی کو جا کر اٹھا دیا۔ میری ساس تب تک میرے قریب آ چکی تھی۔ میں بستر کی چادر اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میں بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد امجد بہت پریشانی سے گھر واپس لوٹے اور اپنی ماں سے کہنے لگے، اماں، وہ نورا دائی تو گھر پر نہیں ہے، وہ دوسرے گاؤں اپنی بیٹی کا کیس کرنے گئی ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ امجد کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے، جبکہ میری ساس بھی بے حد پریشان ہو چکی تھی اور کہنے لگی، اوہ ہو، اس کمبخت نورا کو بھی آج ہی جانا تھا، اب گاؤں میں تو اور کوئی دائی بھی نہیں ہے۔ اب ایسا کرو، تو بہو کو بیل گاڑی پر شہر لے جا، اس وقت تو کوئی بس یا گاڑی بھی نہیں ملے گی۔ میری ساس نے کچھ سوچتے ہوئے امجد سے کہا تو امجد پریشانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں خود بھی اماں کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ شہر یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا اور امجد اگر بیل گاڑی پر لے کر جاتے تو مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا۔ تب تک میں تکلیف کیسے برداشت کرتی؟ نہ جانے کیسا وقت آتا۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی، لیکن میری دبی دبی چیخیں سن کر امجد کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ تبھی انہوں نے اماں کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور مجھے شہر کی طرف لے کر چل پڑے۔ اماں بھی ہمارے ساتھ ہی چل پڑی تھی۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور میں بیل گاڑی پر لیٹی ہوئی اپنی درد کو برداشت کر رہی تھی۔ تبھی اچانک امجد نے ایک جگہ پر بیل گاڑی روک دی۔ اماں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو نے بیل گاڑی کیوں روک دی ہے؟ تو امجد کہنے لگے، اماں، وہ دیکھو، وہ سامنے کوئی صحت مرکز ہے، میں وہاں سے پتہ کر کے آتا ہوں، کیا پتہ کوئی ڈاکٹرنی بیٹھی ہو اور ہمیں شہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ امجد نے ایک امید کے تحت اماں سے کہا تو اماں نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں اس وقت نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ درد کی شدت مجھے ایک دم سے ہوش میں لے آتی اور میں پھر سے نڈھال ہو جاتی۔ وہ چند لمحوں کا درد میرے جسم سے جیسے جان نچوڑ لیتا تھا۔ ابھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر میں امجد واپس لوٹ آئے اور کہنے لگے، اماں، شکر ہے یہاں پر ڈاکٹرنی بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے سکینہ کا کیس لینے کی حامی بھر لی ہے۔ اب آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں، سکینہ کو اندر لے کر جانا ہے۔ امجد نے یہ کہتے ہوئے بیل گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور مجھے پکڑ کر اندر لے کر جانے لگے۔ اماں بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ اس صحت مرکز میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی تھی، جو میرے سارے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا درد کہیں چلا گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بالکل صحت مند ہوں، لیکن تبھی وہ درد دوبارہ امڑ آیا تھا اور وہ ٹھنڈک بھی کہیں چلی گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی طلسماتی کیفیت تھی جو اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ اس صحت مرکز میں ایک عجیب سی پراسراریت اور خاموشی تھی، جس نے پورے مرکز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور یہاں پر صرف ایک ڈاکٹرنی اور نرس ہی تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بہت اطمینان کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، حالانکہ آدھی رات کا وقت تھا اور یہ علاقہ کافی ویران اور سنسان تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں کا یہاں پر اکیلے اتنے اطمینان سے ہونا اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز عمل تھا، جبکہ میں اپنے درد کی شدت کی وجہ سے زیادہ کچھ سوچ نہیں پائی تھی۔ لیکن پھر بھی مجھے ایک بات کا خیال ضرور آیا تھا کہ یہ صحت مرکز پہلے تو کبھی یہاں پر نہیں تھا، نہ ہی کبھی دیکھا تھا۔ کیا یہ نیا بنا ہے؟ اور یہ کب بنا؟ امجد تو اکثر شہر آتے جاتے ہیں، انہیں تو اس کی خبر ہوگی، اور اگر انہیں اس کی خبر تھی تو وہ پہلے مجھے یہاں پر کیوں نہیں لے کر آئے؟ تاہم تب تک درد نے مجھے نڈھال کر دیا تھا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔
डॉक्टरनी सामने ही बैठी हुई थी, बहुत मेहरबान चेहरे वाली, और मुस्कुराते हुए होंठों के साथ उसने मेरा इस्तकबाल किया। और फिर मुझे चेकअप के बाद उसने कहा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तुम आराम से इधर लेटी रहो, तब तक मैं तुम्हें ड्रिप लगा देती हूँ। डॉक्टर ने यह कहते हुए नर्स को ड्रिप लगाने का बोल दिया, जबकि मैं दर्द को बर्दाश्त करने लगी। न जाने अभी और कितना वक्त लगना था। ये दर्द तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, और इस वक्त तो मेरी आंखों के सामने जैसे मौत नाच रही थी। डॉक्टरनी तो कमरे से बाहर चली गई। मैंने नर्स से पूछा, आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा? मुझसे ये अजियत भरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो कहने लगी, आप फिक्र मत करें, ड्रिप लगा दी है, कुछ ही वक्त और लगेगा और फिर जल्द ही आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। नर्स की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ था। कतरा कतरा ज़िंदगी ड्रिप की सूरत में मेरे वजूद में उतरने लगी। कुछ देर के बाद डॉक्टरनी दोबारा आई और फिर दर्द के एक पुलिस रात से गुजरते हुए मैंने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। उस रात मुझे अंदाज़ा हुआ था माँ बनना क्या होता है और ये कैसी जिम्मेदारी है। जब अपने ही वजूद से अपने वजूद का एक टुकड़ा पैदा किया जाता है तो फिर उसके लिए मोहब्बत और शफ़क़त खुद ब खुद दिल में फूट पड़ती है। मुझे वो सारी तकलीफ़ और दर्द भूल चुका था। अपने बेटे की शक्ल देखते ही मेरे अंदर एक गहरा इत्मीनान उतर गया था। वो बहुत खूबसूरत था। डॉक्टरनी ने मेरे बेटे को मुझे दिखाया और मुबारकबाद दी और फिर वो उसी तरह बच्चे को उठाकर बाहर अमजद और अम्मा को दिखाने के लिए ले गई। मैंने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मुझे सेहतमंद औलाद से नवाजा था, और इस वक्त ये डॉक्टरनी मेरे लिए किसी बड़ी नेमत से कम साबित नहीं हुई थी। अगर जो मैं शहर जाती तो तब तक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती या फिर कोई और मसला बन जाता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। न जाने मैं अपने बच्चे को देख भी पाती या नहीं, या फिर मैं ज़िंदा भी रह पाती या नहीं। तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में आए जिन्हें मैंने झटक दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। डॉक्टर ने बड़ी मेहरबान सी मुस्कुराहट के साथ मेरा केस किया था और एक लम्हे के लिए भी वो मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा नहीं हुई थी। मैं हैरत से उस डॉक्टर को देख रही थी जो रात के इस पहर भी इतनी खुशी खुशी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। और मैंने डॉक्टर से कह भी दिया, डॉक्टर, आप जैसी डॉक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। आप बहुत मेहरबान हैं। आपके चेहरे से एक लम्हे के लिए भी मुस्कुराहट अलग नहीं हुई। आपको देखकर तो मरीज़ की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। मैंने बेसाख्ता डॉक्टर को कह दिया तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मेरे काम का तकाज़ा ही यही है, और वैसे भी मुझे अपने मरीज़ों का काम करना, उनका इलाज करना और उनकी खिदमत करना अच्छा लगता है। उस डॉक्टर ने आम से लहजे में जवाब दिया और मुझे चेक करने के बाद कहने लगी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, जब चाहो घर जा सकती हो। डॉक्टर की तरफ से इजाज़त मिलने पर मेरा दिल एकदम खिल गया था। मैं ख़ुद भी हस्पताल में रुकना नहीं चाहती थी। अम्मा और अमजद भी बारी बारी आकर मुझे मिलकर जा चुके थे, लेकिन फिर भी अब मैं घर जाकर आराम करना चाहती थी। तभी जब डॉक्टर ने छुट्टी दे दी तो मैं वहाँ से घर के लिए निकल खड़ी हुई, लेकिन आने से पहले मैंने बेसाख्ता डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया था। डॉक्टर ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। उनका कहना था कि ये सेहत मरकज़ एक अमीर आदमी चला रहा है और उसका कहना है कि कोई भी यहाँ पर आए और कैसा भी महंगा इलाज क्यों ना हो, उससे 1 रुपया नहीं लेना, इसलिए हम आपसे कोई भी ख़र्चा नहीं ले सकते। डॉक्टर के साफ मना करने पर अमजद बेहद हैरान हुए। उन्हें तो आज तक उसके बारे में मालूम नहीं था, वरना वो शायद पहले ही मुझे यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए ले आते। आखिर इतनी अच्छी डॉक्टर यहाँ बैठती है। हम खुशी खुशी अपने बेटे को घर लेकर वापस लौटे थे। अम्मा तो इतना खूबसूरत पोता पाकर फूले नहीं समा रही थी। अम्मा ने ही उसका नाम बड़े शौक़ से सुलेमान रखा था। सुलेमान हमारी ज़िंदगी में क्या आया, हमारे घर में तो जैसे रौनक आ गई। वो घर जो पहले खाली लगता था और जहाँ पर हम 3 अफराद के होने के बावजूद कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, अब छोटी छोटी कलकारियों से गूंजने लगा था। सलमान हमारे लिए बख्त आवर साबित हुआ था और चंद ही दिनों में हमारे घर में ऐसी बरकत पड़ गई जिसने खुद हमें हैरान कर दिया था। मेरा नाम सकीना है और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। मैं अपने शौहर अमजद और उसकी माँ के साथ एक गांव में रहती हूँ। अमजद अपने ही खेतों पर खेती बाड़ी करके रिस्क कमाते हैं। साल के बाद जो फसल होती है उसे बेचकर हमें कुछ मुनाफा हासिल हो जाता है। वो जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उतना मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते।
جبکہ میں گھر پر بیٹھ کر اپنے گھر کے کام کرتی۔ میری اور امجد کی شادی کو 5 برس گزر چکے تھے۔ امجد اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میری اور امجد کی شادی بھی ایک حادثاتی طور پر ہوئی تھی، جب اچانک ہی امجد کی امی نے مجھے ایک میلاد میں نعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں میں پسند آ گئی، اور پھر انہوں نے جھٹ رشتہ مانگ لیا اور جلد ہی ہماری شادی ہو گئی۔ یوں تو ہماری شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جیسے ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہو، کیونکہ شادی کا 1 برس گزر جانے کے بعد بھی ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، اور ہر کوئی اب ہم سے اولاد کی خوشخبری کے بارے میں پوچھتا، یہاں تک کہ اکثر میری ساس بھی یہی سوال کرتی نظر آتی۔ میں ایسی صورتحال میں بے حد گھبرا جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اپنے طور پر تو میں نماز بھی پڑھتی، اولاد کے لیے وظیفہ بھی کرتی، اللہ سے ڈھیروں دعا مانگتی، اور میری ساس مجھے جو دوا لا کر دیتی وہ میں آرام سے کھا لیتی، لیکن ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور یوں ہی 5 برس گزر گئے تھے۔ میں اب بہت مایوس ہو چکی تھی، لیکن امجد مجھے حوصلہ دیتے، ہمت دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں، اور تم اس بات کی فکر مت کرو، اللہ نے اگر ہمیں اولاد سے نوازنا ہوا تو وہ ضرور نوازے گا۔ حالانکہ میں تو امجد کو دوسری شادی کی اجازت بھی دے چکی تھی، اور انہیں کہہ چکی تھی، امجد آپ ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، انہیں ارمان ہے کہ آپ کے بچوں کو گود میں کھلائیں گے، اس لیے اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کس دل سے اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہیں اجازت دی تھی یہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن امجد نے تو سنتے ہی میری بات کو رد کر دیا اور کہنے لگے، نہیں سکینہ نہیں، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، نہ تو تجھ میں کوئی عیب ہے اور نہ ہی کسی بات کی کوئی کمی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے، اور اللہ نے اگر چاہا تو مجھے تیرے سے ہی اولاد سے نوازے گا، ورنہ پھر میں دوسری کیا تیسری بھی شادی کر لوں، مجھے اولاد نہیں ہونی تو نہیں ہوگی۔ امجد نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا، اور یہ امجد کا یقین ہی تھا کہ اللہ نے 5 سال کے بعد میری سن لی، اور جب مجھے اس بات کی خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے آج برسوں کی ریاضت کا ثمر پا لیا ہو۔ میں بے حد خوش تھی، اور اماں اور امجد تو مجھ سے بھی زیادہ خوش تھے۔ ہمارے گھرانے میں ایک دم جیسے خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن ہم آنے والے بچے کے انتظار میں گزار رہے تھے۔ یہ دن بہت خوشیوں بھرے تھے، اور پھر خدا خدا کر کے یہ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور میں نے ایک صحت مند سے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بیٹا ہماری کل کائنات بن چکا تھا، اور ہمارا ہر سانس جیسے اب اسی میں اٹکا ہوا تھا، اور ہم تینوں کی جان اس میں بستی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی ضروری کام سے مجھے کمرے سے باہر جانا بھی پڑتا تو میں اپنی ساس کو اس کے پاس بٹھا کر جاتی، اماں سلیمان کے پاس آپ بیٹھ جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں اس کے بارے میں بہت وہمی تھی۔ اللہ نے 5 سال کے بعد خوشی دکھائی تھی، اس لیے ڈر لگتا تھا کہ میری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ سلیمان کیا ہماری زندگی میں آیا، ہمارے گھر کے حالات حیرت انگیز طور پر بدل گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک خاص قسم کی برکت پڑ گئی ہو۔ گھر میں ایک خوشحالی سی محسوس ہونے لگی تھی، اور اس بات کو سب سے پہلے میری ساس نے ہی محسوس کیا تھا۔ اماں کہنے لگی، میرا یہ بچہ بہت زیادہ بختاور ثابت ہوا ہے، اس کے آنے سے اس کے باپ کے کام میں برکت پڑ گئی ہے۔ میں مسکرا دی اور اپنے بیٹے کا بے اختیار ماتھا چوم لیا۔ یہ سچ تھا، سلیمان کے آنے کے بعد ہماری زندگیوں کا رخ بھی بدل گیا تھا، اور گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو رہے تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ سلیمان بہت اچھا اور محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ بہت کم شرارتیں کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے آپ میں ہی کھیلتا رہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشیوں کی یہ مدت بہت مختصر ثابت ہوگی، اور میری زندگی ایک ایسے امتحان سے دوچار ہو جائے گی جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ میں، میرا گھر، ہمارا رشتہ اور سلیمان کی زندگی، سب کچھ بدل کر رہ جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلیمان بڑا ہو رہا تھا، اور اب وہ تھوڑا شرارتی بھی ہو رہا تھا۔ جب وہ 3 برس کا ہوا، ایک دن اچانک کھیلتے ہوئے سلیمان نے اپنے سامنے موجود توتلی زبان میں کسی کو مخاطب کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کو بلا رہا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلیمان بار بار اپنے کھلونے اٹھا کر اپنے سامنے موجود کسی کو پکڑانے کی کوشش کرتا، اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے زور زور سے ہنستا۔
میں یہ عمل کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، یہ سلیمان کس کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ اور اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور اپنے سامنے موجود کسی شے کو دیکھتے ہوئے جیسے وہ خوش ہو رہا تھا۔ میں بے حد حیران تھی اور ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا، کیونکہ سلیمان کے سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا اور وہ مسلسل اپنے سامنے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور کھیل رہا تھا۔ یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ میں نے آخر کار اپنے کام کو چھوڑا اور سلیمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلیمان، آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ میں نے پیار سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ توتلی زبان میں بولا، ماما میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور میں نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن سلیمان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی تھی، تاہم میں نے اسے کہا، سلیمان بیٹا، اب بہت وقت ہو گیا ہے، اپنے کھلونے سمیٹیں اور اب آپ کچھ کھا لو۔ میں نے سلیمان کا دھیان دوسری طرف لگایا تو وہ فوراً ہی فرما برداری سے اپنے کھلونے سمیٹنے لگا اور اچانک ہی اپنے سامنے موجود کسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب ہم کل کھیلیں گے، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ اس نے جب ایسا کہا تو میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلیمان کو واقعی کوئی دکھائی دے رہا ہے یا پھر وہ واقعی کسی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اپنے آپ میں یہ بات بہت عجیب اور خوفزدہ کر دینے والی تھی، اسی لیے میں نے اب سلیمان پر خاص نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ اس دن میں نے امجد کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے کہنے لگے، ارے تم یوں ہی پریشان ہو رہی ہو، سلیمان اکیلا ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنی خیالی دنیا بنا لی ہے، جہاں پر اس کے دوست ہوں گے اور جہاں پر وہ ان کے ساتھ مل کر کھیلتا ہوگا، اور کوئی بات نہیں۔ اگر اس کا کوئی بہن بھائی ہوتا تو وہ خیالی دنیا نہیں بناتا، اور نہ جانے تم کیا کیا سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے۔ امجد نے مجھے ہر طرح سے تسلی دی تھی، اور شاید امجد کی بات کسی حد تک ٹھیک ہی تھی۔ جو بچے اکیلے ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے لیے خیالی دنیا بنا کر ان میں کھیلتے ہیں، اور شاید سلیمان بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے دل کو ایک عجیب سا وسوسہ لگ چکا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ سلیمان خیالی دنیا میں کھیلتا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا انداز مجھے بہت مختلف لگا تھا، اور مجھے یہ لگا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی خیال سے بات کر رہا ہے۔ تاہم میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی تھی کہ سلیمان کو اکیلا مت چھوڑوں۔ اب ویسے بھی وہ بڑا ہو رہا تھا، اسی لیے امجد سے کہہ کر میں نے گاؤں کے اسکول کا پتہ کروایا۔ حالانکہ وہ سرکاری اسکول تھا، میرا وہاں دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن گاؤں میں چونکہ ایک ہی اسکول تھا، اسی لیے مجبوری کے تحت سلمان کو وہیں پر داخل کروانے کا سوچ لیا۔ اب تو سلیمان اسکول جا کر کافی مصروف ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اسکول سے گھر واپس آتا تو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے کھلونے لے کر بیٹھ جاتا اور بالکل اسی انداز میں کھیلتا جیسے اس کے سامنے کوئی موجود ہے۔ میں اسے مخاطب بھی کرتی، سلیمان بیٹا، بعد میں کھیلنا، پہلے اسکول کا کام کر لو۔ لیکن وہ آگے سے مجھے جو کہتا وہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی ہوتا۔ اس کا کہنا تھا، ماما میرا دوست میرا انتظار کر رہا تھا، اب میں اسکول سے آ چکا ہوں، اس لیے اب تھوڑی دیر اس کے ساتھ کھیلوں گا، پھر بعد میں اسکول کی پڑھائی کروں گا۔ سلیمان یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیتا، جبکہ اس کی یہ بات مجھے ایک انجانے سے خوف میں مبتلا کر دیتی۔ میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ سلیمان میری بہت منتوں مرادوں والی اولاد تھی، جسے میں نے بہت مانگ کر لیا تھا، اور اب اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں سننا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس دن بھی جب اچانک ایک دن امجد کہنے لگے، آؤ آج تم لوگوں کو کھیتوں کی سیر کروا کر لاتا ہوں، اور فصل کو بھی دیکھنا کتنی اچھی تیار ہوئی ہے۔ امجد ان دنوں میں بہت خوش تھے کیونکہ فصل کافی اچھی تیار ہوئی تھی، اور امجد کو بہت امید تھی کہ ان کی فصل بہت منافع دے گی۔ ہمیں بھی اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے وہ کھیتوں میں لے گئے۔ میں بھی وہاں پر آ کر بے حد خوش ہوئی تھی، کیونکہ امجد کی محنت کی شکل میں سامنے ایک کھڑی فصل موجود تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ امجد نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے۔ سلیمان بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کھیل رہا تھا۔ میں اور امجد اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ تبھی اچانک سلیمان ایک جگہ پر رک گیا اور ایسے کرنے لگا جیسے وہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ امجد تو اپنے کسی کام میں چلے گئے تھے، جبکہ میں سلیمان کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ماما میں یہیں پر اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔
سلیمان کا یہ کہنا تھا کہ میرے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں بھاگ کر اس کی طرف آئی اور کہا، نہیں سلیمان، یہاں نہیں کھیلنا، گھر جا کر کھیلنا، ابھی میرے پاس آ جاؤ۔ جبکہ سلیمان ضد کرنے لگا اور کہنے لگا، نہیں ماما، مجھے ابھی اپنے دوست کے ساتھ کھیلنا ہے، وہ میری خاطر یہاں پر آیا ہے اور میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کی بات میں ضد تھی، اس کا انداز بچکانا تھا، لیکن میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم کیوں ضد لگا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے منع کر دیا ہے نا، تو ابھی نہیں کھیلنا، ابھی میرے ساتھ ادھر چلو، بابا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بہانے سے سلیمان کو کھینچ کر واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ شدت سے رونے لگا۔ تبھی شاید سلیمان کے رونے کی آواز سن کر امجد بھی وہاں پر آ گئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ سلیمان کیوں رو رہا ہے؟ امجد کے لہجے میں ایک انجانا سا وسوسہ تھا، تو میں نے انہیں سلیمان کی ضد کے بارے میں بتا دیا، جسے جان کر وہ بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے، سلیمان آپ کا دوست کہاں ہے؟ مجھے تو اس سے ملواؤ۔ سلیمان کو مخاطب کر کے جب امجد نے کہا تو میں بھی حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی، جبکہ امجد نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میں چپ چاپ کھڑی ان باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جب سلیمان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، بابا وہ دیکھیں، سامنے میرا دوست کھڑا ہے، وہ بہت اچھا ہے اور صرف میرے ساتھ کھیلنے کے لیے یہاں پر آتا ہے۔ میں اس کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ میرے ساتھ کھیلتا ہے۔ سلیمان نے جب یہ بات کہی تو امجد نے حیرت سے اس طرف دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، لیکن سلیمان کے مطابق وہ دوست وہاں کھڑا تھا۔ اس بات پر امجد بھی تھوڑا سا کھٹک گئے اور سلیمان کو بہلا کر کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، تم اپنے دوست سے بولو کہ وہ بھی گھر آ جائے اور تم بھی اب گھر چلو، دونوں مل کر وہاں پر کھیلتے ہیں۔ امجد نے سلیمان کو کسی نہ کسی طریقے سے بہلا لیا تھا اور یوں ہم بہت مشکل سے سلیمان کو گھر لے کر آئے، لیکن ہم دونوں کے چہروں پر ایک فکر چھائی ہوئی تھی اور انجانے وسوسے سے ہمارا دل بیٹھے جا رہا تھا، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ سلیمان کس بارے میں بات کر رہا ہے اور آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا سلیمان بھی کسی آسیب کا شکار ہونے جا رہا ہے یا پھر اسے کوئی انجانی مخلوق دکھائی دیتی ہے؟ عجیب طرح کے خیال میرے دماغ میں آ رہے تھے اور میں ایک دم گھبرا گئی۔ نہیں، سلیمان میرا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ سب غلط ہے، مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے خود کو ڈپٹ دیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، یہ غلط سوچیں دماغ پر حاوی ہو رہی تھی، اور جتنا حاوی ہو رہی تھی مجھے اتنا ہی زیادہ اور بے چین اور پریشان کرتی جا رہی تھی، جبکہ میرے مقابلے میں امجد کے چہرے پر فکر ضرور تھی، لیکن ان کی آنکھیں کچھ سوچ رہی تھی اور جیسے وہ دور کہیں نگاہ جمائے بیٹھے ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی اور سلیمان کا ڈھیر خیال رکھنے لگی تھی۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اور جب وہ کھلونے لے کر بیٹھتا تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی، لیکن پھر بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ ان سب احتیاط کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ سلیمان اب اکثر عجیب باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ کبھی وہ کہتا، ماما رات کو میں اپنے دوست کے گھر پر گیا تھا، اس کا گھر بہت خوبصورت تھا، اس کی امی ابو بہت بڑے بڑے تھے، انہوں نے مجھے مسکرا کر کھانا پیش کیا تھا۔ اور کبھی وہ کہتا، میں اپنے دوست کے باغ میں کھیلنے جا رہا ہوں۔ وہ عجیب سی بات کرتا اور میں اسے دیکھتی رہتی، اور تو اور ایک دن مجھے کہنے لگا، ماما آج مجھے وہ ڈاکٹر ملی تھی جس نے میری پیدائش میں حصہ لیا تھا، وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا تم بہت اچھے اور نیک لڑکے ہو۔ ماما میں اچھا ہوں نا؟ سلیمان کی بات سن کر میرے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے یوں ہی بے اختیار اس سے پوچھ لیا، سلیمان وہ ڈاکٹر کیسی تھی؟ تو اس نے ڈاکٹر کا جو حلیہ بتایا وہ ہو بہو ویسا ہی تھا جیسی وہ ڈاکٹر تھی۔ اس بات نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی اور مجھے اب صحیح معنوں میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سلیمان کسی پراسرار چیز کا شکار ہو رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر دوہری شخصیت پروان چڑھ رہی ہے، یا پھر وہ کچھ ایسی حقیقتوں سے واقف ہے جس سے عرف عام میں کوئی شخص واقف نہیں ہوتا، جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن سلیمان کے اندر ان سب کو دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، میری واحد اولاد تھی جسے میں نے منتوں مرادوں سے حاصل کیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔
امجد جب گھر پر آئے تو میں نے انہیں ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا، امجد، میرے خیال میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سلیمان کے سلسلے میں ہمیں کسی سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چل سکے کہ سلیمان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے امید طلب نظروں سے امجد کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، تم صحیح کہہ رہی ہو سکینہ، میں نے بھی بہت بار محسوس کیا ہے کہ سلیمان کے اندر کچھ چیزیں بہت عجیب ہیں جو اسے دوسرے بچوں سے الگ کرتی ہیں۔ وہ عام بچوں کی طرح نہیں کھیلتا، وہ عام بچوں کی طرح پیش نہیں آتا، نہ ہی وہ عام بچوں کی طرح روتا ہے، ضد کرتا ہے۔ میں بہت بار اسے نوٹ کر چکا ہوں اور تم سے کئی بار کہتے کہتے رہ گیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک ماں ہو اور اپنے بچے کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی ہو، اسی لیے میں تم سے بات کرتے ہوئے جھجک جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ تم نے خود ہی یہ بات چھیڑی ہے تو میرے خیال میں سلمان کے سلسلے میں کسی سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امجد نے بھی میری بات پر رضامندی دے دی تو میں تھوڑی مطمئن ہو گئی، لیکن سلمان کی طرف سے ایک مستقل پریشانی لگ چکی تھی، اسی لیے میں نے امجد سے کہا تھا کہ وہ جلد از جلد کسی سے اس سلسلے میں مشورہ کریں اور سلیمان کو دکھائیں تاکہ اگر سلیمان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اسے جلد از جلد روکا جا سکے۔ امجد نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی اور میں بھی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ اطمینان 1-2 دن تک ہی ثابت رہے گا۔ جب ایک دن چھٹی کے وقت سلیمان کو لینے میں اسکول گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو پہلے سے ہی گھر جا چکا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید امجد اسے لینے آ گئے ہوں۔ یہی سوچ کر گھر کی طرف چل پڑی، لیکن گھر آئی تو وہاں نہ تو امجد تھے اور نہ ہی سلیمان تھا۔ اب مجھے بے چینی لگ چکی تھی اور سلیمان کی طرف سے فکر مندی ہو رہی تھی۔ آخر وہ کہاں گیا؟ میں کچھ دیر انتظار کرتی رہی کہ شاید ابھی وہ دونوں باپ بیٹا گھر واپس آ جائیں، لیکن کافی دیر گزر گئی اور وہ دونوں نہیں آئے۔ میں بے حد پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی اور امجد کے کھیتوں پر چلی گئی۔ وہاں پر امجد کو جا کر ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی سن کر بے حد پریشان ہوئے، لیکن مجھے فکر نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے وہ خود سلیمان کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ نہ جانے سلیمان کہاں چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اسکول سے کہیں غائب ہوا ہو، پھر وہ اچانک کہاں چلا گیا؟ یہ سوچ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے اور جس طرف دھیان جا رہا تھا میں اس طرف لے کر نہیں جا رہی تھی، لیکن دوپہر سے شام ہو چکی تھی اور سلمان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ امجد بھی تھکے ہارے گھر واپس لوٹ آئے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے گاؤں میں ہر طرف دیکھ لیا ہے، نہ تو کسی نے سلمان کو کہیں جاتے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے۔ امجد نے تھکے تھکے انداز میں مجھے بتایا تو میں اور شدت سے رونے لگ گئی۔ امجد، میرا سلیمان کہاں گیا؟ آخر وہ ابھی تک لوٹ کر کیوں نہیں آیا؟ اسے تو بھوک لگی ہوگی۔ میں عجیب پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ امجد مجھے حوصلہ دیتے ہوئے چپ کروا رہے تھے۔ تبھی اچانک گھر کے دروازے سے سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس وقت وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں تھا اور کپڑے اور جوتے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں ایک دم بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ سلیمان، میرے بچے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے چومنا شروع کر دیا، جبکہ وہ پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا اور پھر تھوڑا سا شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ماما، وہ دراصل میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے باغ میں چلا گیا تھا اور کافی دیر ہم لوگ وہاں پر کھیلتے رہے۔ وقت کا اندازہ نہیں ہوا، ورنہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا۔ سلیمان نے شرمندہ سے انداز میں مجھے کہا تو میں نے اسے ڈپٹ دیا اور کہا، تمہارے بابا تو تمہیں سارے گاؤں میں ڈھونڈ کر آئے ہیں، تم تو کہیں پر بھی نہیں ملے۔ پھر آخر تم کس دوست کے کس باغ میں گئے تھے؟ تمہارا تو کوئی بھی دوست ایسا نہیں ہے جس کا اپنا باغ ہو۔ میں نے الجھے انداز میں سلیمان سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ارے ماما، میں عبدالہادی کی بات کر رہا ہوں جو روز میرے ساتھ کھیلتا ہے، اس کا باغ ہے، اور وہ کافی دنوں سے مجھ سے اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن آج میں اسے انکار نہیں کر پایا اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلا گیا۔ مجھے وہاں کھیل کر بہت مزہ آیا، کافی دیر ہم وہاں پر کھیلتے رہے اور وہاں سے پھل توڑ کر کھائے، میں آپ کے لیے بھی لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلیمان نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ڈھیروں پھل نکال کر رکھے۔ میں اور امجد حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلیمان جو بات کہہ رہا تھا اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت ہم دونوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔
تاہم مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا گھر آ گیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب میری اور امجد کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ سلیمان کے سلسلے میں ہم جتنی بھی احتیاط برت رہے تھے اتنا ہی ہمارے اوپر آزمائش آتی جا رہی تھی۔ اسی لیے میں نے امجد سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی سلیمان کے لیے کسی سے رابطہ کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں سے کھو دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ہے ہی کون؟ میں نے روتے ہوئے امجد سے کہا تو امجد نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے دلاسا دیا، اور پھر اگلے ہی دن امجد نے گاؤں کے عامل بابا سے رابطہ کیا اور ان سے سلیمان کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ عامل بابا نے سلیمان کو لانے کا کہہ دیا تھا۔ میں سلیمان کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں عامل بابا کا کوئی عمل الٹا نہ ہو جائے، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ امجد کا کہنا تھا کہ اب ہمیں وہی کرنا ہوگا جو عامل بابا نے کہا ہے، کیونکہ ہمیں اپنا بچہ مکمل صحت مند چاہیے، اس لیے اتنا رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ امجد کے سمجھانے پر میں نے سر ہلا دیا اور سلیمان کو لے کر ہم عامل بابا کی طرف چلے آئے۔ عامل بابا کا یہ آستانہ ایک کچی سی مٹی کی کوٹھری کے اوپر مشتمل تھا، جو کہ ایک درخت کے سائے میں بنائی گئی تھی، اور یہاں پر ابھی بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنے اپنے مسئلے مسائل لے کر باری باری عامل بابا کے پاس جاتے اور پھر ان سے حل پوچھ کر وہاں سے واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ ہم بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے دل میں سلمان کو لے کر بہت زیادہ خدشات تھے، جبکہ سلیمان اس وقت ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، اس نے ایک بھی سوال نہیں کیا تھا، اور ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تبھی اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا کیا یہاں پر ہم میرے دوست کو مجھ سے الگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سلیمان کی بات نے مجھے اور امجد کو ایک دم چونکا دیا، اور ہم دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر امجد نے قدرے سنبھل کر اسے کہا، نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کا دم کروانے آئے ہیں، آپ بے فکر رہو۔ امجد نے اچھے طریقے سے سلیمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ پھر سے خاموش ہو گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا، یوں جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں، یوں جیسے اسے باپ کی بات پر اعتبار نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں ہماری بھی باری آ گئی تھی، اور جب عامل بابا نے سلیمان کو دیکھا تو ایک دم چونک گیا اور مجھے اور امجد سے کہنے لگا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ امجد نے انہیں دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، تو وہ پھر سے کہنے لگے، سچ میں تمہارا ہے؟ تمہاری اپنی اولاد ہے یا پھر کہیں سے لے کر پالا ہے؟ امجد کہنے لگے، نہیں بابا، یہ میری اپنی اولاد ہے، کہیں سے لے کر نہیں پالا۔ تبھی بابا نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا، پھر چند لمحوں بعد آنکھیں کھول کر ہم سے پوچھا، اس کی پیدائش کہاں پر ہوئی تھی؟ عامل بابا کے یہ پوچھنے پر ہم حیران رہ گئے، تاہم امجد نے انہیں ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر ان کی آنکھیں ایک دم سے چمک گئی تھیں، اور پھر وہ کہنے لگے، تمہارا یہ بچہ دراصل ایک جن زادہ ہے، اور یہ اس رات جنات کے ہسپتال میں پیدا ہوا تھا۔ ایک جنزادی ڈاکٹر نے اس کی پیدائش کا عمل کیا تھا، اسی لیے اس کا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اسے وہاں کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، ان کی باتیں سنائی دیتی ہیں، یہ وہاں کے راز جانتا ہے اور آسانی سے وہاں پر آ جا سکتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو جنات کی دی ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جائیں گی۔ عامل بابا کے کہنے پر میں اور امجد ایک دوسرے کو حیران چہرے سے دیکھتے رہے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا بیٹا ایک جنزادہ ہو سکتا ہے، اور اس رات ہم جس ہسپتال میں گئے تھے وہ جنات کا ہسپتال ہو سکتا ہے۔ عامل بابا کی باتیں ہمیں حقیقت سے بہت دور کی لگ رہی تھیں۔ تبھی میں ایک دم رونے لگی تھی۔ نہیں بابا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، بہت منتوں مرادوں سے اسے حاصل کیا ہے، ایسا مت کہیں۔ میں نے روتے ہوئے عامل بابا سے فریاد کی تو وہ کہنے لگے، بیٹی میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ اولاد بہت نصیبوں سے ملی ہے، لیکن یہی سچ ہے کہ یہ بچہ ایک جنزادہ ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی طاقتیں بڑھتی جائیں گی اور یہ ایک مکمل جنزادہ بن جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر تم لوگ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اس کی طاقتیں ختم کر دو، اور اگر اسے واپس بھیجوانا چاہتے ہو تو پھر اسے واپس جنات کی دنیا میں بھیج دو۔ لیکن ابھی جب تک یہ 18 برس کا نہیں ہو جاتا تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 18 برس کے بعد پھر تم لوگ اس کی مرضی کے بغیر اسے یہاں پر نہیں رکھ سکتے۔ عامل بابا نے جب یہ کہا تو ہم بالکل ہی گمسم ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کا اس دنیا سے رابطہ ختم نہیں کر سکتا، اسے وہاں کے لوگ اسی طرح دکھائی دیتے رہیں گے،
اور اسی طرح اس کے دوست اس سے ملنے کے لیے آتے رہیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک جن زادہ ہے اور اسے وہاں کی دنیا کے ساتھ زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم لوگوں کو اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب تک آسانی سے گزر رہی ہے تب تک گزار لو، باقی یہ بچہ اگر ادھر اس دنیا میں جاتا ہے یا وہاں سے کوئی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو تم لوگ اسے نہیں روک سکتے۔ عامل بابا نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلیمان ایک جن زادہ ہو سکتا ہے۔ اس رات شاید اس ہسپتال میں جانا ہماری غلطی تھی، تبھی وہ ہسپتال مجھے بہت پراسرار لگا تھا، اور وہاں پر موجود ڈاکٹر مجھے کچھ عجیب لگ رہی تھی، اور اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ میں اتنے برسوں بعد بھی نہیں بھولی۔ وہاں کا ماحول ایک عجیب سی پراسراریت لیے ہوئے تھا، جبکہ وہاں پر اور کوئی مریض بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور سٹاف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خاص طور پر میرے لیے اس ہسپتال کا انتظام کیا گیا ہو، اور خاص میری ڈیلیوری کے لیے وہاں پر اس وقت ڈاکٹر موجود تھی۔ اگر جو مجھے پتہ چل جاتا کہ وہاں پر ڈیلیوری کروانے کے بعد میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا تو میں کبھی وہاں نہ جاتی، جیسے تیسے کر کے ہم شہر ہی جاتے۔ لیکن اب تو انجانے میں ہم نے غلطی کر دی تھی، جس کا خمیازہ شاید ہم نے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ ہمیں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہاں جانے کی وجہ سے ہی میری اولاد کے اندر یہ شکتی آئی، اور ان طاقتوں نے ہی اس کے اندر جنات کی دنیا کا رابطہ کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب اس دنیا میں خود کو زیادہ دیکھتا ہے۔ ہم بہت برے دل کے ساتھ وہاں سے آئے تھے۔ عامل بابا کی ہر ممکن طور پر منت کر لی تھی اور ان سے ہر راستہ پوچھ لیا تھا، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جب تک سلیمان 18 برس کا نہیں ہو جاتا تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تب تک تم لوگ بھی صبر کرو اور اپنا وقت صبر سے گزارو۔ ہم دونوں بہت مایوسی سے گھر واپس لوٹے تھے، اور دونوں کے دل میں ایک ہی خدشہ تھا کہ کہیں ہم سلیمان کو کھو نہ دیں، کیونکہ ہم دونوں کی جان تو اسی میں بستی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں بیمار رہنے لگی تھی، اور اکثر جب سلیمان کو دیکھتی تو میرے دل سے ایک ہونک سی اٹھتی تھی۔ مجھے آج تک کبھی اس سے خوف محسوس نہیں ہوا، اور نہ ہی کبھی کسی بات کا ڈر لگا، کیونکہ سلیمان نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ لیکن ڈر تھا تو مجھے صرف اس بات کا کہ سلیمان ہم سے دور نہ ہو جائے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ امجد کو بھی اسی بات کا ڈر تھا، کیونکہ وہ تو سلیمان کی جوانی کے حوالے سے بہت کچھ سوچ رہے تھے، اور انہوں نے بہت کچھ اس کے بارے میں سوچ رکھا تھا۔ لیکن اب اچانک ہی ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کا اپنا دل بجھ کر رہ گیا تھا، اور وہ 2 دنوں سے کھیتوں میں بھی نہیں گئے تھے۔ حالانکہ میں نے انہیں کہا بھی کہ آپ کی فصل تیار کھڑی ہے، آپ اس طرح مت کریں، لیکن وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اتنی محنت کس کام کی جب میری اولاد کو ہی کچھ خبر نہیں کہ وہ میرے پاس رہتی بھی ہے یا نہیں، اسی لیے میں اب نہیں جاؤں گا، جب دل کرے گا چلا جاؤں گا۔ امجد نے بڑی مایوسی کے عالم میں کہا تھا۔ میں خود بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال کا شکار تھی، لیکن اب ہمیں یہ وقت صبر اور ہمت سے گزارنا تھا۔ سلیمان کے ساتھ آج کل بھی اس کا دوست کھیلنے کے لیے آتا تھا، اور کبھی کبھار سلیمان بھی اس کے ساتھ چلا جاتا تھا، اور جب وہ مجھے بتا کے جاتا تو میرا دل کھولتا رہتا۔ مجھے اسی بات کی بے چینی بھی رہتی تھی، نہ جانے سلیمان واپس آئے گا کہ نہیں، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اپنے طور پر ہم نے سلیمان کے ساتھ اپنا رویہ بالکل ویسا ہی رکھا تھا جیسا پہلے تھا، محبت بھرا، اور ہمیشہ سے محبت سے ہی پکارتے تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، نہ جانے اب وقت کو شاید پہیے لگ گئے تھے یا کیا بات تھی۔ سال پہ سال گزرتے جا رہے تھے، اور اب کچھ ہی دنوں میں سلیمان نے 18 برس کا ہو جانا تھا، اور مجھے اب ایک پل کا بھی سکون نہیں تھا۔ میں بے چینی سے سارے گھر میں چکراتی رہتی تھی، جبکہ امجد بھی بہت بے چین تھے۔ انہیں بھی اس دن کا انتظار تھا جب سلیمان 18 برس کا ہو جاتا ہے۔ انہیں اس بات کی پریشانی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن 18 برس کا ہونے سے پہلے ہی امجد ایک بار پھر عامل بابا سے مل کر آئے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں عمل کے ذریعے کوشش کر سکتا ہوں کہ سلیمان اپنی جنات کی دنیا سے رابطہ توڑ دے، اپنی اس دنیا میں جانے کی خواہش کو ختم کر دے، پھر شاید یہیں پر رہ جائے، جبکہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ امجد نہیں چاہتے تھے کہ سلیمان کے اوپر زور زبردستی ہو، اسی لیے انہوں نے عامل بابا کی اس بات کو منع کر دیا اور خود صبر سے 18 سال کا انتظار کر رہے تھے۔ خود سلیمان بھی بہت بے چین تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ تاہم مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید اسے بڑے ہونے کی خوشی ہے کہ اب وہ قانونی اور شرعی طور پر بالغ ہو جائے گا
اور اپنا ہر فیصلہ خود کر سکے گا، لیکن پھر بھی کہیں دل کی گہرائی میں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر سلیمان واپس چلا گیا تو ہم دونوں میاں بیوی اس خالی گھر میں کیا کریں گے، ہمارے پاس کیا بچے گا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ ان سوچوں نے مجھے پلنگ پر لٹا دیا تھا اور میرا بلڈ پریشر مسلسل ہائی چل رہا تھا۔ ٹینشن کی وجہ سے میں سو نہیں پاتی تھی اور نہ ہی سکون سے کچھ کھا پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری طبیعت بگڑنے لگی تھی اور میں شدید بیمار رہنے لگی تھی، لیکن امجد مجھے حوصلہ دیتے، دوا کھلاتے اور میری ہمت بندھاتے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ نہ جانے قدرت نے مجھے ایک ایسا امتحان دیا تھا۔ پہلے اتنا عرصہ اولاد نہیں دی، اور پھر جب منتوں مرادوں سے اللہ نے بیٹا دیا تو وہ بھی جن زیادہ نکلا۔ حالانکہ میں نے تو کبھی ان چیزوں پر یقین نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی عمل کروایا تھا۔ شاید میری ساس مجھے جو دوا لا کر دیتی تھی اس میں کوئی ایسا اثر ہو، لیکن میں نہیں جانتی۔ اولاد کے نام پر اللہ نے مجھے ایک اور بڑی آزمائش سے دوچار کر دیا تھا، اور اب اس آزمائش کے ختم ہونے کے یا بڑھنے کے دن تھے، اور میں اسی دن سے گھبرا رہی تھی۔ آپ کے خیال میں کیا سلیمان ہمارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گا یا پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا؟ آپ کے خیال میں وہ کیا کرے گا، اور پھر اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔